آج میں جس سورہ کی تفسیر کروں گی وہ سورہ حدید ہے، جو کلام پاک کا سورہ نمبر 57 اور اس سورہ سے ہی 27واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں 29 آیت ہے اور یہ مدنی سورہ ہے۔ کلام پاک کی کچھ فضیلت سے میں حدیث بیان کروں گی کہ بہترین عبادت قرآن میں غور و فکر اور اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں غور و فکر ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو جوان مومن قرآن مجید کی تلاوت کرے تو قرآن مجید اس کے گوشت یا خون میں مخلوط ہو جاتی ہے۔ خدا بند عالم نے اس جوان کو پیغمبر اور فرشتوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے گا اور قرآن مجید اس کے لیے اپنی حجت تمام کرے گا اور کہے گا، اے اللہ، ہر عمل کرنے والا اپنی اجرت چاہتا ہے، ویسے ہی میں بھی اپنے پڑھنے والوں کی اجرت چاہتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ جنت کے 2 خوبصورت لباس اس نوجوان کو قرار دے گا اور بزرگی و کرامت کا تاج اس کے سر پر رکھے گا۔ پھر قرآن مجید سے ارشاد فرمائے گا، کیا تو خوش ہو گیا؟ قرآن مجید عرض کرے گا، پروردگار، مجھے تو تیری اس عرفہ و اعلیٰ ذات اقدس سے زیادہ کی توقع تھی، یہ تیری عطا میری توقع سے کم ہے۔ تو خدا بند عالم جہنم سے اس نوجوان کو، جہنم سے نجات اور برات کا پروانہ اس نوجوان کے داہنے ہاتھ میں اور بہشت میں رہنے کا حکم اس کے بائیں ہاتھ میں قرار دے گا۔ اور پھر خدا بند عالم قرآن مجید سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا اب تو خوش ہو گیا؟ تو قرآن مجید بے شک کہے گا کہ بے شک خدا بند عالم، اب میں اس سے راضی، اب میں اس توقع، اس جو آپ نے عطا کیا ہے اس سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ سورہ حدید کی کچھ فضیلت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ حدید کو لکھے اور اپنے گلے میں ڈال لے، اگر وہ جنگ میں ہو تو وہ تیر اور لوہے کی چیزوں سے بچ جائے گا اور وہ مضبوط دل والا رہے گا، یعنی شجاع رہے گا۔ اگر لیکن اس کے بدن میں کوئی لوہے کی چیز جیسے تیر اس سے کچھ لگ جائے گی تو وہ اگر سورہ حدید اس پر پڑھے گا اور وہ تیر نکالے گا تو وہ تیر بڑی آسانی سے نکل جائے گی۔ صلوات دیجیے۔ اس سورہ کی 1 to 10 آلریڈی ہو چکی ہے، اس لیے اس سورہ کی 11 آیت میں 11ویں آیت میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے اس سے کہیں گناہ کر دے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ الکافی میں نقل ہے کہ محمد بن یعقوب الکلینی نے امام موسیٰ کاظم سے نقل ہے، اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ فاسق و فاجر حکومت، جیسے کہ آج کی جو حکومت ہے، فاسق و فاجر حکومتوں میں وقت کے امام پر یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ وہ 1 درہم جو وقت کے امام پر خرچ کیا جائے وہ 1 لاکھ درہم سے کہیں زیادہ افضل ہے جو کسی دوسرے نیک کاموں میں خرچ۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کوئی غریبوں کی مدد کر دی ہے یا کسی کا شکم سیر کر دی ہے تو ہم نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیا، لیکن ہم نے 1 درہم بھی اگر امام زمانہ علیہ السلام کی راہ میں خرچ کیا تو وہ 10 لاکھ درہم سے زیادہ ہے۔ اس سورہ کی 12ویں آیت میں خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آپ مومن اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی داہنی جانب دوڑ رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا، آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہو جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، جن میں تمہیں رہنے، یہ بڑی ہی بڑی کامیابی ہے۔ اس میں حضرت امام ابو عبداللہ سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قول کی ذیل میں فرما رہا ہے، وہ جن کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب ہوگا وہ آئمہ ہدیٰ ہے اور مومن کا نور ان کے دائیں جانب ہوگا۔ مطلب کہ آئمہ ہدیٰ کا نور آگے ہوگا
اور ان کے پیچھے جن کا نور دائیں جانب ہوگا وہ ہم مومنین شیعہ ہیں، اور وہ نور ان کو جنت میں ان کے منازل میں داخل کرے گا۔ اسی کے آگے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل ہے کہ وہ بیان کرتے کہ ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے ابو الحسن، کیا میں تجھے بشارت دوں؟ رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام نے عرض کیا، بے شک رسول خدا، آپ مجھے بشارت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ تحقیق اس نے آپ کے شیعوں پر محبت کرنے والوں کے ساتھ کچھ خصوصی انعامات عطا کی ہیں۔ وہ خصوصی انعامات کیا ہے؟ جیسے کہ موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا، وحشت کے وقت امن عطا فرمائے گا، تاریکی کے وقت نور عطا فرمائے گا، خوف کے وقت بھی امن عطا فرمائے گا، میزان کے وقت قسط و انصاف عطا فرمائے گا، پل صراط کے وقت جواز نامہ عطا فرمائے گا، اور ساتواں تمام لوگوں سے پہلے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی آیت کے آگے جیسے آیت 13 سے لے کے 15 تک میں منافقین کی قیامت کے دن کی حالت بیان کی گئی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گی، ہماری طرف نظر ڈالیں تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ اس سے کہا جائے گا، پیچھے لوٹ جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر کے حصے میں عذاب ہوگا۔ وہ مومن کو پکار کر کہے گا، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو ان سے کہا جائے گا، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور تم منتظر رہے اور شک کرتے رہے اور تمہیں آزمائشوں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ بس آج ہم تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کریں گے، یہ روز قیامت کے دن ہوگا کہ نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وہیں تمہارے لیے سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر القمی میں جناب علی بن ابراہیم، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان ان کے ایمان کی قدر و حساب سے نور تقسیم کیا جائے گا۔ منافقین کو بھی تھوڑا سا نور دیا جائے گا، لیکن وہ نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا، لیکن جب وہ مومنین سے مدد مانگیں گے تو وہ نور ختم ہو جائے گا اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ کتاب الزہد میں جناب حسین بن سعید نے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ قیامت کے دن لوگوں میں ان کے ایمان کے مقدار کے حساب سے ان کے درمیان نور کو تقسیم کیا جائے گا، اور منافقین میں بھی نور تقسیم ہوگا، بس ان کا نور ان کے پاؤں کے بائیں انگوٹھے میں ہوگا، بس ان کا نور قدموں میں روندا جائے گا۔ اس وقت وہ مومنین سے کہیں گے، رک جاؤ تاکہ ہم تم سے تھوڑا سا نور حاصل کر لیں۔ تو منافقین سے کہا جائے گا، اپنی پشت پر پیچھے پلٹ جاؤ اور اپنا نور خود تلاش کرو۔ حضرت امام ابو جعفر الباقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں جناب سلمان بن مستنیر نے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ آیت مطلب آیت نمبر 13 اور 14 ہمارے اہل بیت، ہمارے شیعوں اور کفار کے بارے میں نازل ہوئی۔ قیامت کے دن اللہ دشمنوں سے مومنین کے درمیان تاریکی کی ایک دیوار کھڑی کر دے گا۔ مومنین نور اور رحمت میں ہوں گے، جبکہ دشمن اندھیرے میں عذاب جھیل رہے ہوں گے۔ دشمن پکاریں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہماری نماز، روزے اور حج ایک نہیں تھا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ نبی کے بعد تم نے شک کیا اور فتنوں میں پڑ گئے، یہاں تک کہ حق ظاہر ہو گیا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ دیوار میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا کہ وہی ایک ہی دیوار ہے، اس کا وہی راستہ رہے گا جس سے اندر آیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 15 فدیہ کی تشریح کے اوپر بیان کی گئی ہے کہ امام علی بن ابراہیم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا سے مراد یہود اور نصارہ نہیں ہے، بلکہ اہل قبلہ یعنی مسلمان ہیں جو حق سے بھٹک گئے تھے۔ آیت نمبر 16 میں کہا گیا کہ کیا اب تک ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور حق نازل ہو چکا ہے اس سے نرم ہو جائے اور ان کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے
پہلی کتاب دی گئی تھی. پھر جب اوپر ایک طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج اس میں سے ہی اکثر کچھ فاسق ہیں. جناب محمد بن ابراہیم النعمانی نے حضرت امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد سے یہ آیت نمبر 16 خاص کر کے دلوں کو سخت ہو جانا اور زمانہ غیبت کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس حدیث میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے اس کی ذیل میں فرمایا کہ یہ زمانہ غیبت کا زمانہ ہے، جو خاص کر کے آیت نمبر 16 میں بیان کیا گیا ہے. شیخ صدوق نے جناب سعد سے نقل کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ حضرت قائم کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ غیبت کے بارے میں بتایا گیا ہے. آیت نمبر 17 میں یہ کہا گیا کہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا. ہم نے اپنی آیت تمہارے لیے بیان کی ہے، شاید تم سمجھ لو. حدیث نمبر الکافی میں محمد بن یعقوب الکلینی نے نقل کیا کہ امام موسیٰ کاظم سے اس آیت کے بارے میں تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ زمین کو بارش کے ہی ذریعے زندہ کرے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں سے بندوں کو بھیجا کرے گا، جیسے کہ جو عدل و انصاف کرے گا تو زمین عدل کی وجہ سے دوبارہ زندگی حاصل کرے گی اور وہ اس میں اللہ کی حدود کو قائم کرے گی، اور یہی زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ افضل ہوگی. اور الکافی میں جناب الکلینی نے ہی فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام ابو عبداللہ نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ ظلم و جور کے بعد عدل کے ہی ذریعے وہ اس کو زندہ کرے گا. اور کمال الدین میں جناب سلام بن مستمر نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا زمین کے مردہ ہونے کے بعد ہمارے قائم اجل اللہ تعالیٰ انہیں کے ذریعے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اس زمین کو، اور اللہ اہل زمین کے کفر اور فسق کی وجہ سے یہ جو زمین مردہ ہوگی. اور آیت نمبر 18 جو لاسٹ آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ صدقہ دینے والے مرد اور عورت جنہیں اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں ان کے لیے وہ رقم کہیں گنا ہو جائے گی اور انہی کے لیے پسندیدہ اجر اور ثواب ہے. الکافی میں محمد بن یعقوب الکلینی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیروں کی دولت میں ہی واجب فریضہ قرار دیا ہے جس کے ادا کرنے سے ان کی تعریف اور ستائش نہیں ہوتی، اور وہ فریضہ زکوٰۃ ہے جس کے لیے ذریعے ان کے خون محفوظ رہتے ہیں اور ان کو مسلمان کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے امیروں کے مالوں میں بھی حقوق رکھا ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اموال میں ایک معلوم حق ہے، اور حق کے معلوم سے مراد ہے غیر زکوٰۃ دینا، دوسرے صدقہ دینا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ قرض دینے کا اجر 18 گنا ہے اور صدقہ دینے کا اجر 10 گنا ہے. بس اسی کے ساتھ میں اس تفسیر کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے اس ذکر کو قبول کرے اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی کنیزوں میں شمار کرے اور ہمیں امام زمانہ کے منتظر رکھے جیسا حق قرار دیا گیا ہے، اور بس ہمیں اتنا توفیق دے کہ ہم اس سے زیادہ اور رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.